بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ ہم اور ہمارا معاشرہ، آج ہم ٹیکسلا پر بائیوگرافی لے کر آئے ہیں۔ ہم ٹیکسلا میں رہتے ہیں۔ ٹیکسلا ایک تاریخی شہر ہے جہاں بدھا تہذیب کے بہت سے آثار موجود ہیں۔ انہی تاریخی آثار کی وجہ سے اس شہر کو ورلڈ ہیریٹیج کہا جاتا ہے۔ ٹیکسلا کی شہرت کی وجہ میوزیم ہے جو گندھارا تہذیب کا مرکز ہے۔ یہ شہر بہت سے فاتحین کی گزر بھی رہا ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ اور شیر شاہ سوری ان میں نمایاں ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں ہندوؤں کی بہت تعداد آباد تھی، جن کی باقیات آج بھی مندروں کی شکل میں موجود ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت کچھ مہاجرین یہاں آ کر آباد ہو گئے اور ہجرت کرنے والے ہندوؤں کی پراپرٹی انہیں الاٹ کر دی گئی۔ پھر 1948 تا 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کشمیری مہاجرین کی بڑی تعداد یہاں آباد ہوئی۔ افغان جنگ کے دوران بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین بھی یہاں آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ دوستو، ٹیکسلا شہر ایک جنکشن پر واقع ہے۔ ایک طرف پشاور کو راستہ جاتا ہے، دوسری طرف حویلیاں کو۔ انگریز دور میں جب ریل کی پٹری بچھائی جا رہی تھی تو اس کے لیے پتھر یہیں ٹیکسلا سے نکالا گیا، جسے ٹیکسلا بلیک سٹون کہا گیا ہے۔ ٹیکسلا میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ ٹیکسلا آ کر آباد ہو گئے۔ مقامی طور پر ٹیکسلا کی آبادی بہت کم تھی۔ پانی کی فراوانی کی وجہ سے زمین بہت زرخیز ہے۔ خانپور کا مالٹا اور لیچی مشہور اور اپنا الگ ذائقہ رکھتے ہیں۔ صدر ایوب کے دور میں خانپور گاؤں کے پاس ایک ڈیم بنایا گیا اور چائنا کے تعاون سے ہیوی ریپلٹ فیکٹری، ہیوی مکینیکل کمپلیکس، ہیوی فاؤنڈری اینڈ فورج فیکٹریاں قائم کی گئیں۔ پاکستان بھر سے لوگ ان فیکٹریوں میں ملازمت کے لیے آتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکسلا میں ہی آباد ہو گئے۔ 1990 کے بعد اتار کو انڈسٹریل اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا اور ساتھ ہی کچھ عرصے میں پی ایم او کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج لڑکیوں اور لڑکوں کا ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی مراکز میں ہائی ٹیک اور العزیز بہترین ادارے ہیں۔ ٹیکسلا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں علاج معالجے کی سہولت موجود ہے۔ سامعین، آبادی جہاں بڑھی وہاں کاروبار کے مواقع بھی بڑھ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی لحاظ سے معاشرے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آبادی کے اس بہاؤ، کاروبار میں اضافے، امن و امان کی اچھی صورتحال کی وجہ سے اس آبادی کے لیے کئی نئی کالونیاں بھی بنیں۔ ان رہائشی کالونیوں میں مکس کلچر کے لوگ آ بسے۔ یہ مکس کلچر کسی قدر آزادی بھی ساتھ لے کر آیا۔ جہاں آپ مقامی جدی پشتی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، وہاں کے سماجی دباؤ کی وجہ سے بہت سی اخلاقی قباحتیں دبی رہتی ہیں، کیونکہ مقامی محلے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق واسطہ اور رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جبکہ ایسی نئی مکس کلچر آبادیوں میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ آج اگر ان سماجی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے تو چشم پوشان انکشافات سامنے آتے ہیں۔ عدالتوں میں طلاق اور خلا کے کیسز کی بھرمار ایک بڑا اور سنگین مسئلہ ہے۔ سنگین اس پہلو سے کہ اس کے اثرات معاشرے کے مستقبل پر بہت گہرے پڑتے ہیں۔ بچوں کی تربیت ایسی بروکن فیملیز میں بہت ناقص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خاندان اور معاشرے میں کارآمد افراد نہیں ملتے۔ دوسرے معاشرتی اور اخلاقی افراد پامال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بے راہ روی بڑھتی ہے۔ جب بھی کورٹ کا چکر لگے تو عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اس معاشرے میں کئی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ انتہائی عام موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ آئندہ نسل کو کیسے معاشرتی اقدار اور اخلاق دیں گے۔ جہاں والدین ضروریات زندگی میں مصروف ہیں، وہاں بچے موبائل ہاتھ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نسل والدین اور اسلاف کی روایات کی بجائے انٹرنیٹ سے سیکھ رہی ہے۔ بنیادی اخلاقی تربیت کا ماحول میسر نہ ہونے کے باعث یہ نسل ایسی کہانیاں اور ایسے افسانے تخلیق کر رہی ہے جنہیں سن اور دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات نہ سکولوں کی ترجیحات میں شامل ہیں اور نہ ہی گھریلو ماحول میں ان کا کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آئیے محترم بہنوں اور بھائیوں، ہم مل کر
تعالیٰ۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرما اور